بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لوگوں میں مشہور ایک غلط فہمی کا ازالہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانا سنت ہے، یہ کسی روایت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانا سنت ہے، اور جو لوگ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطبات اصلاحی خطبات کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147 پر ایک بات لکھی ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانا سنت نہیں ہے۔ کھانے کی نشست کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں کھانے کی مستحب اور بہتر نشست یہ ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھ کر کے کھائے کہ اس نشست کے ذریعے کھانے کی تعظیم بھی ہو اور تواضع بھی ہو، متکبرانہ نشست نہ ہو، اور اس نشست میں کھانے کی بے توقیری اور بے عزتی بھی نہ ہو۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بات اس طرح درست نہیں۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانا ثابت ہو۔ البتہ اوپر جو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں جس نشست کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زمین پر بیٹھ کر کے اپنے دونوں گھٹنے سامنے کی طرف کھڑے کر دیے تھے۔ اس حدیث میں اکڑو بیٹھنا مراد نہیں، لہذا یہ جو مشہور ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانا سنت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تواضع والی نشست ہوتی تھی، جس میں دیکھنے والے کو فرعونیت یا تکبر کا احساس نہ ہو بلکہ عبدیت کا احساس ہوتا ہو۔ کھانے کی بہترین نشست ایک صحابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کھانا کھا رہے تھے جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے۔ بہرحال احادیث کے مجموعے سے فقہاء اکرام نے جو بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی بہتر نشست یہ ہے کہ آدمی یا تو دو زانوں بیٹھ کر کے کھانا کھائے، اس لیے کہ اس میں تواضع بھی زیادہ ہے اور کھانے کا احترام بھی زیادہ ہے، اور اس نشست میں بسیار خوری کا سد باب بھی ہے، اس لیے کہ جب آدمی خوب پھیل کر کے بیٹھے گا تو زیادہ کھایا جائے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ران کھڑی کر کے، ایک گھٹنا کھڑا کر کے اور دوسرا گھٹنا بچھا کر کے بھی بیٹھنا اسی میں داخل ہے، اور یہ بھی تواضع والی نشست ہے، اور اس طرح بیٹھ کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے اپنی کتاب اصلاحی خطبات جلد نمبر 5 کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ اور دوسرا حوالہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے ابواب النوازل کے اندر جلد نمبر 17 میں ایک بات نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر کھجورے کھانا تو ثابت ہے، لیکن بعض روایت میں اس اکڑو بیٹھنے کی علت بھی من الجوع کے لفظ سے بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا اکڑو بیٹھنا یہ پسندیدہ حیت کی بنا پر نہیں تھا غالباً، بلکہ بھوک کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تھا۔ غالباً اسی وجہ سے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اکڑو بیٹھنے کے مسنون ہونے سے اتفاق نہیں کیا، اور کھانے کی بہترین حیت دونوں زانوں بیٹھنا ہے یا ایک ران کھڑی کر کے بیٹھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ جو غلط فہمی عوام کے درمیان مشہور ہے بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ سنت ہے، یہ عوام کے درمیان ایک غلط بات مشہور ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حیت پر بیٹھنا پسند کرتے تھے کہ جس میں کھانے کا احترام ہو، کھانے کا ادب ہو، متکبرانہ انداز نہ ہو جس سے کھانے کی بے عزتی ہو۔ اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسی حیت پر بیٹھنا چاہیے جس سے کھانے کی بھی بے حرمتی نہ ہو، کھانے کا ادب و احترام ہو۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان دو زانوں بیٹھ کر کے کھائے، اور شریعت نے بہترین نشست یہی بیان کی ہے کہ دو زانوں بیٹھ کر کے کھایا جائے یا پھر ایک گھٹنا کھڑا کر کے اور دوسرا گھٹنا بچھا کر کے کھانا کھانا چاہیے، یہ ایک بہترین نشست بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی باتوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔